تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ حضرت انس بن مالک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں آپ کی پیروی میں میرا بھی یہی معمول ہے کہ میں 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں۔ قربانی نہ کرنے کی بڑی وعید ہے، حدیث پاک کے اندر اس کے لیے سخت الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ پاک وسعت دے اور جس کے پاس میں گنجائش ہو، قربانی کی سنت کو زندہ کر سکتا ہو، قربانی کے اندر حصہ لے سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت کے اندر اور لاپرواہی کے اندر اس عمل کو ترک کر دے اور قربانی پیش نہ کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے، اس لیے کہ یہ مسجدیں اور یہ عیدگاہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت رکھنے والے ہوں، جو اپنی زندگیوں کا سرمایہ سنتوں کو سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے عیدگاہیں اور مسجدیں ہیں۔ تو جس کو حضور کا طریقہ پسند نہیں، جس کو حضور کی سنتوں سے محبت نہیں، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہو اور عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، شیطانی قوتوں کو اور شیطانی حربوں کو ناکام بنانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانوروں کا گوشت اور ان کا خون اللہ پاک کے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ پاک کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو قربانی کا اصل مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے اور اخلاص کی آبیاری ہے۔ قربانی کرنے والا یہ اللہ پاک کے ساتھ میں ایک عہد کرتا ہے، قربانی کا عمل یہ اللہ پاک کے ساتھ میں ایک عہد و پیمان ہے، ایک ایسا عہد و پیمان جس کے بعد میں انسان کی زندگی بدل جائے اور اس کے نزدیک خالق کی رضامندی مخلوق کی رضامندی سے زیادہ بہتر ہو۔ جب آدمی جانور کے اوپر اور اس کے گلے کے اوپر چھری چلاتا ہے تو نہ صرف وہ جانور کو ذبح کرتا ہے بلکہ اس عمل کے ذریعے سے وہ اپنے تمام تر جذبات کو قربان کرتا ہے، اپنی تمام خواہشات کو قربان کرتا ہے، اپنی تمام تمناؤں اور آرزوؤں اور حسرتوں کا خون کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی
عمل کو اللہ پاک نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے قربانی کے اس عمل کو جاری کر دیا اور اس سنت کو زندہ کر دیا۔ تو قربانی گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی، بلکہ دل کی قربانی تھی، روح کی قربانی تھی۔ یہ اللہ پاک کی راہ کے اندر اپنی محبوب اور اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کرنے کا ایک جذبہ تھا، اور تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جس کو آدمی مکمل کیے بغیر آخرت کے اندر کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ در حقیقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی لخت جگر کو، یعنی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر لٹا کر اس کو ذبح کر کے زمین کو رنگین کرنا، خون سے رنگین کرنا، یہ عمل نہیں تھا، بلکہ اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ اللہ پاک کے حکم کے سامنے خود کو جھکانے کا نام تھا۔ تو قربانی کا عمل ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی اللہ پاک کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس حکم کے اوپر ہمیں بلا کسی تردد کے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی چور چرا کے ہمیں اس حکم کی تعمیل کے اندر لگ جانا چاہیے اور اس کی پیروی کے اندر لگ جانا چاہیے۔ اتباع کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس حکم کے متعلق یہ سوال کریں کہ اس حکم کی مصلحت کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح کا سوال اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ ایمان کامل کی علامت نہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حکم کا بندہ ہے۔ جب اللہ پاک کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس حکم کی علت اور اس حکم کا سبب، اس حکم کی وجہ ہمیں معلوم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے، اپنے آپ کو اس حکم کی تعمیل کے اندر، اس کی فکر کے اندر ہمیں اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے۔ اسی کا نام دین ہے، اور دین در حقیقت تسلیم و رضا کا نام ہے۔ جس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب کے اندر امر الہی ہوا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا اشارہ ہوا، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر اللہ پاک چاہتے تو اپنے پیغمبر کے اوپر اور اپنے خلیل کے اوپر اللہ پاک وحی بھی نازل فرما دیتے، اور وحی کے ذریعے سے اس بات کی صراحت ہو جاتی اور اس بات کی صراحت کر دی جاتی کہ تم اپنے لخت جگر کو اور اپنے معصوم کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کرو اور اس کو ذبح کرو۔ یہ وحی کے ذریعے سے بھی اللہ پاک یہ اس امر کا اور اس کا حکم اللہ پاک دے سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے یہ حکم نہیں دیا، بلکہ خواب کے اندر یہ اشارہ ہوا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر اللہ پاک کا اشارہ کرنا یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک اپنے خلیل اور اپنے پیغمبر کا جذبہ اطاعت، اس کا امتحان لینا مقصود تھا کہ خلیل کے اندر اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جذبہ اطاعت اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بیٹے کی قربانی کا معاملہ ہے
اور خواب کے اندر اشارہ ہوا ہے تو کہیں خواب کو ہلکے میں لے کر اپنے بیٹے کی قربانی سے رک نہ جائے. تو یہ اللہ پاک امتحان لینا چاہتے تھے, جذبہ اطاعت کو اللہ پاک جانچنا چاہتے تھے. خواب کے اندر امر الہی ہوا, اشارہ ہوا, فوراً سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے. یہ جذبہ اطاعت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی اللہ پاک کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اس حکم کے تعلق سے ہمیں اس طرح سے کوئی اپنے اندر سوال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے. جیسا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک نامعقول چیز ہے, انسانیت کے خلاف چیز ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کے سامنے اس حکم کی علت اور اس کا سبب جو ہے اس کے متعلق سوال نہیں کرتے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسی کا نام دین ہے کہ آدمی, تسلیم و رضا کا نام دین ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کو اپنے دل کے اندر اس طرح سے بٹھائے کہ اس کی تعمیل کی فکر کے اندر لگ جائے اور اس حکم سے بچنے کے لیے کسی طرح کا کوئی تردد اور کسی طرح کا کوئی شک اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے. تو قربانی کا عمل ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے, اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہم دین تسلیم و رضا کا نام ہے, جذبہ اطاعت کا نام ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کا نام دین ہے. ہر آدمی کو اپنا جذبہ اطاعت اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ پاک کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اس طرح سے موجود ہے یا نہیں. کیا ہم زندگی کے ہر قدم پر, زندگی کے ہر مرحلے میں ہم اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ پاک کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں. ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر پیدا ہے کہ نہیں. اگر یہ جذبہ اطاعت پیدا ہو گیا تب تو ہم مومن کامل ہیں اور ہماری زندگیاں اللہ پاک کے یہاں قبول ہے. اور اگر یہ جذبہ اطاعت نہیں تو پھر جانور کو ذبح کرنا صرف یہ ایک رسمی عمل ہے اور اس قربانی کا کوئی ہمیں ثواب ملنے والا نہیں, اس قربانی کا کوئی حاصل نہیں. تو حج کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں, جس طرح سے قربانی کا عمل ہے, جتنے بھی احکامات ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی اور مینا کے اندر قیام اور جمرات کی رمی اور عرفات کے اندر وقوف, یہ حج کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں یہ سارے احکامات ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں, اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ دین تسلیم و رضا کا نام ہے. کیونکہ ان سارے احکامات کی کوئی علت, کوئی سبب ہمیں معلوم نہیں, لیکن اللہ پاک کا حکم ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرو اور اسی طرح سے مینا کے اندر قیام کرو, جمرات کے اندر رمی اور عرفات کے اندر وقوف. ان ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر یہ سارے اعمال کر رہے ہیں. تو دین اسی کا نام ہے کہ حکم کی علت کو اور اس کے سبب کو نہ دیکھا جائے بلکہ اللہ پاک کے حکم کی عظمت کو دل کے اندر بٹھایا جائے اور اس کی تعمیل کے اندر اور اس کی فکر کے اندر آدمی اپنے آپ کو لگا دے. قربانی کا عمل ہمیں دوسرا یہ سبق دیتا ہے, دوسرا یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی محبوب اور مرغوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کر دیں.
جس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی قربانی کا اشارہ ہوا اور امر الہی ہوا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو گئے، اپنی عزیز ترین چیز کو، اپنی محبوب اور پسندیدہ اور مرغوب چیز کو اللہ پاک کی راہ کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور صرف سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش نہیں کی، بلکہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی امتحان کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ جب ان کے والد نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تو اللہ پاک کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو ترک کیا، والدین کو چھوڑا، باپ نے گھر سے نکال دیا، فوراً نکل گئے۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایک ایسی وادی کے اندر جہاں پر نہ چرند ہو نہ پرند ہو نہ گھاس ہو، ایک بنجر زمین کے اندر ماں اور بیٹے کو چھوڑ کر آ جاؤ، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی کو اور اپنے لفت جگر کو یعنی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی کے اندر تنہا چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ اسی طرح جب نار نمرود کا مقابلہ ہوا اور اپنی جان کی قربانی کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ جان کی قربانی کی پیش کی اور نمرود کی آگ کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز کو حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر لٹایا، اور اسی طرح کی محبت مطلوب ہے کہ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کی حقیقی محبت اور سچی محبت دل کے اندر پیوستہ ہوتی ہے، تو پھر آدمی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، اپنی اولاد کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، یہ ساری چیزوں کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اتنا جذبہ نہیں ہے اور اس قدر حقیقی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار اور اسی طرح سے تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے اندر تمہیں گھاٹے کا اندیشہ ہے اور اسی طرح سے تمہارے وہ مکانات جس کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں پیاری ہے، تمہیں زیادہ عزیز ہے، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو قرآن حکیم کے اندر صاف طور پر اللہ پاک نے ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اگر ہمیں اپنے ماں باپ پیارے ہیں، اپنے بیٹے پیارے ہیں، اپنے بھائی پیارے ہیں، اپنے رشتہ دار پیارے ہیں اور اپنے خاندان کے لوگ پیارے ہیں، اپنا مال اور تجارت پیاری ہے اور اسی طرح سے رہنے کے مکانات، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں،
تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو شریعت کے اندر ایسی محبت مطلوب ہے جو محبت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تھی، یعنی اللہ پاک کی ایسی حقیقی محبت اور ایسی سچی محبت کہ جب خود کی جان کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی بیوی سے علیحدہ ہونے کا مسئلہ آیا تو اس وقت بھی خود کو علیحدہ کر کے دکھایا۔ تو اس طرح کی محبت مطلوب ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہ جذبہ اور یہ قربانی دینے کا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری زندگیاں مقبول نہیں ہیں، اللہ پاک کے یہاں ہماری زندگیوں کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ تو قربانی کا عمل ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ جب آدمی اس دعا کو پڑھے تو اس وقت اپنے دل کے اندر اپنے دل کا محاسبہ کرے، اپنی ذات کا جائزہ لے اور اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میں جس دعا کو پڑھ رہا ہوں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، تو کیا فی الواقع فی الحقیقت ہماری زندگیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں کیا اللہ پاک کے لیے واقعتاً ہے، یا پھر ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فی الواقع اور فی الحقیقت ہمارا ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہے، تب تو ہماری زندگیاں کامیاب ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا موقع آیا اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب نکلے تو شیطان نے راستہ روکا، اور شیطان نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے باپ کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ تمہارے باپ یہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کے خلاف ہے، بھلا آج تک تاریخ کے اندر کوئی باپ ایسا گزرا ہے جس نے اپنے بیٹے کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ذبح کیا ہو۔ تو اس طرح سے شیطان نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورگلایا، اکسایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان سے روکنے کی کوشش کی، ناکام بنانے کی کوشش کی، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کنکریاں اٹھائی اور اس کے ذریعے سے شیطان کو مارا اور مار بھگایا۔ تو جس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ روکنے والا ہے، اس کے حربوں کو اور اس کی سازشوں کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناکام بنایا، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جب ہمارا راستہ روکتا ہے، ہمیں اللہ پاک کی اطاعت سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے اور نیکی کے اعمال سے روکتا ہے، تو کیا اس وقت ہم اس طرح سے جو ہے شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں یا شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی راہ کے اوپر چلتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی راہ کے اوپر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو قربانی کا عمل یہ ہمیں بہت سارے اسباب اور بہت سارے پیغامات دیتا ہے۔ جس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، اور اسی طرح سے نار نمرود کا معاملہ آیا تو اس وقت جو ہے آگ کے اندر کود پڑے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو ایک بنجر زمین کے اندر، ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر ملک شام چلے گئے۔ تو یہ جتنے بھی معاملے ہیں ان تمام سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے
کہ جب اللہ پاک کا حکم کوئی ہمارے سامنے آ جائے تو فوراً اس حکم کی تعمیل کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت کو دل کے اندر اس طرح سے بٹھایا جائے کہ فوراً اس حکم کی تعمیل کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اس حکم کے سلسلے میں کسی طرح کا تردد اور کسی طرح کا شک اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی روح اور ایمان کی کیفیت اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اطاعت کا جذبہ پیش کیا، تو اسی طرح کی قربانی کی روح اور اسی طرح سے ہمیں ایمان کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کی اصل روح جو کہ تقویٰ ہے، اللہ پاک قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ پاک کے یہاں نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو قربانی کے ذریعے در حقیقت انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو ہمارے قربانی کا یہ عمل ہمارا یہ اللہ پاک کے یہاں مقبول ہے۔ اللہ پاک ہمیں قربانی کی اصل روح کو یعنی تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے، اور ایمان کی کیفیت جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی اسی طرح کی کیفیت، اسی طرح کا ایمان کی پختگی اللہ پاک ہم سب کے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔